الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ اخبرنا ابن ابی ملیکۃ ان القاسم ابن محمد ابن ابی بکر اخبرہ ان عائشۃ اخبرته ان سہلۃ بنت سہیل بن عمرو جاءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان سالما لسالم مولا ابی حذیفہ معنا فی بیتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال قال صلی اللہ علیہ وسلم ارضعیہ تحرمی علیہ، رواہ مسلم۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ پیارے محترم بھائی جناب غفران صاحب، آپ نے بھائی صاحب کا سوال بھیجا ہے رضاعت کبیر کے حوالے سے۔ رضاعت کبیر کا مطلب ہے کہ کوئی بڑی عمر کا آدمی یا لڑکا کسی عورت کا دودھ پی لے اور اس سے حرمت ثابت ہو جائے کہ وہ عورت اس کی ماں ہو جائے، اور ایسی عورت کے ساتھ پھر اس کا حرمت کا رشتہ قائم ہو جائے کہ نہ ایسی عورت سے اس کا پردہ ہوگا اور نہ ہی ایسی عورت سے جس سے اس نے دودھ پیا اس کے ساتھ اس کی شادی ہو سکے گی۔ تو اس حوالے سے بھائی صاحب کا یہ سوال یا اشکال یا اعتراض کہ بڑی عمر کا لڑکا جو ہے یا بڑی عمر کا آدمی یا ایک جوان لڑکا کس طرح ایک غیر عورت کا دودھ پی سکتا ہے، ہاں جی، جبکہ غیر محرم عورت کو تو دیکھنا منع ہے، جبکہ غیر محرم عورت کو تو چھونا بھی منع ہے، کجا یہ کہ وہ پستان کو ہاتھ لگائے یا منہ میں لے اور دودھ پیے۔ جواب میرے پیارے بھائی امام مسلم صحیح مسلم میں لے کر آئے، ماں جی سید عائشہ رضی اللہ عنہ راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ سہلہ بنت سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئیں اور فرمانے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سالم ہے نا، سالم مولا ابی حذیفہ، یہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہتا ہے، اور یہ سالم جو ہے وہ بلوغت کی حد کو پہنچ چکا ہے، مطلب بالغ ہو چکا ہے، اور یہ سالم، یہ نوجوان وہ سب کچھ جاننے لگا ہے کہ جو کہ ایک بالغ مرد یا ایک جوان آدمی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اسے دودھ پلا دو تو تم اس کے اوپر حرام ہو جاؤ گی، ہاں جی، دودھ پلا دو تو تم اس کے اوپر حرام ہو جاؤ گی۔ حرام ہو جانے کا مطلب حرمت ثابت ہو جائے گی کہ جس طرح بندہ اپنی سگی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا اسی طرح وہ تم سے نکاح نہیں کر سکے گا۔ جس طرح آدمی کا اپنی ماں کے ساتھ پردہ نہیں ہوتا تو وہ تمہارے ساتھ بھی اس کے پردے والا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ جس طرح بندہ اپنی سگی ماں کے ساتھ تنہائی میں رہ سکتا ہے اسی طرح وہ تمہارے ساتھ بھی رہ سکے گا۔ جس طرح آدمی کا دن رات میں صبح دوپہر شام میں اپنی ماں کے پاس کسی بھی وقت کبھی بھی آنا منع نہیں ہے تو حرمت ثابت ہو جائے گی، تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آسان ہو جائیں گی۔ اب اس حوالے سے اعتراض یہ کہ وہ دودھ کس طرح پیے گا اور کس طرح کا معاملہ ہوگا، تو دودھ پینے کا یا پلانے کا فقط ایک طریقہ نہیں ہوتا، دودھ پینے کا یا دودھ پلانے کا فقط ایک سمپل اور سادہ طریقہ نہیں ہے کہ بچہ دودھ منہ میں لے اور وہ دودھ پی لے۔ دودھ پینے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ برتن میں دودھ نکال لیا جائے اور پھر جو ہے وہ جس کو آپ نے پلانا ہے پلا دیا جائے۔ تو جب ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ دودھ برتن میں بھی نکال کر کے پلایا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر میں اپنی گائے کا دودھ پیتا ہوں تو دودھ تو منہ میں نہیں لیتا نا، یعنی گائے کے پستان منہ میں نہیں لیتا، دودھ نکال لیا جاتا ہے اور پھر دودھ کو پی لیا جاتا ہے۔ اسی طرح عورت کسی معصوم کو، بچے کو
اپنے دودھ کے ساتھ لگائے اور دودھ پلا دے، یا یہ کہ عورت جو ہے وہ دودھ برتن میں، گلاس میں، پیالے میں نکال لے اور دودھ جو ہے وہ پلا دیا جائے۔ اور یہاں تک معاملہ ہے رضاعت کبیر کا، بڑی عمر کی رضاعت کے حوالے سے، تو یہ جو ہے وہ حکم یا یہ معاملہ صرف انہی کے لیے تھا، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان جو ہے وہ صرف حضرت سالہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ہی تھا۔ جیسا کہ ماں جی سید عائشہ کہتی ہیں کہ یہ جو معاملہ ہوا، ہم امہات یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک خاص رخصت تھی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سالم کے لیے دی، ہاں جی، تو یہ صرف انہی کے لیے مخصوص تھا۔ اور قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ پیارے نبی علیہ السلام جو چیز دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ اور باز آ جاؤ۔ اب یہاں بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ صرف سالم کے لیے رخصت نہیں تھی، جیسا کہ امام ابن حزم فرماتے ہیں رحمہ اللہ، اگر کوئی 90 سال کا بڈھا کسی عورت کا 5 مرتبہ دودھ پی لے تو وہ عورت اس کی رضائی ماں بن جائے گی اور حرمت جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی۔ اسی طرح شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رخصت تو جناب سالم کے لیے تھی، اور ہر اس بندے کے لیے جن کے ساتھ اس قسم کا معاملہ ہو جائے۔ مثلا کوئی عورت بچہ جو ہے وہ گود لے لیتی ہے، بچہ اڈاپٹ کر لیتی ہے، معصوم بچہ تھا، 1 دن کا، 2 دن کا، 6 ماہ کا، عورت نے بچہ اڈاپٹ کر لیا، بچہ گود لے لیا، اب وہ بچہ بڑا ہوتا گیا، اسی ماں نے اس کی پرورش کی اور وہ سمجھتا رہا کہ یہ میری ماں جی ہے، ہاں جی، تو ماں کے ساتھ بندہ ہاتھ بھی ملاتا ہے، ماں کا بوسہ بھی لے لیتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو میری ماں نہیں ہے۔ تو اس قسم کے حالات کے اندر اگر کوئی جناب سالہ کی یہ روایت لے اور عورت اپنے منہ بولے بیٹے کو دودھ پلا دے تو حرمت ثابت ہو جائے گی۔ اور اس سلسلے میں ماں جی سید عائشہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ رخصت صرف جناب سالم کے لیے ہی تھی، کسی اور کے لیے یہ رخصت نہیں ہے۔ اس حدیث پر جو سب سے موٹا اعتراض وارد ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ سالم تو بڑی عمر کے تھے، بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو بلوغت کی عمر جو ہے وہ 15 سال ہے، اب وہ 15 یا 20 کے بیچ میں کہیں اس کی عمر رہی ہوگی، تو اتنی بڑی عمر کے لڑکے نے کیسے ایک عورت کا دودھ منہ میں لیا اور دودھ پی لیا؟ تو جواب یہ ہے کہ ہر ذی شعور بندہ یہ جانتا ہے کہ دودھ پینے کا فقط یہ طریقہ نہیں ہے کہ پستان منہ میں لے اور دودھ پیے، دودھ نکال کر بھی پلایا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ہر بندہ ذی شعور جانتا ہے کہ کئی مرتبہ عورتیں جو ہیں وہ کسی بھی کارن، کسی بھی وجہ سے اپنا دودھ اپنے ہاتھوں کے ساتھ گلاس یا پیالے میں نکال لیتی ہیں، وجہ ان کے معاملات میں وہ جو بھی رہی ہو۔ تو اس لیے حدیث صحیح ہے اور اس پر اسی طرح ایمان ہمارے لیے لانا ضروری ہے۔ اب اس میں خواہ مخواہ کے عقلی گھوڑے دوڑانا اور سرے سے حدیث کا انکار کر دینا، تو انکار حدیث کوئی شک نہیں ہے کہ گمراہی ہے اور تباہ کن قسم کی گمراہی ہے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ۔